جنگیں لڑی جاتی ہیں اپنے ملک کی دفاع کی خاطر، جنگیں لڑی جاتی ہیں اپنے ملک کی بقا کی خاطر۔ پر ناظرین، پاکستان نے بھارت کے خلاف 4 جنگیں لڑیں، جو چاروں جنگیں کشمیر کی بقا و دفاع کی خاطر لڑیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی جنگوں میں سے ایک ایسے محاذ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے کارگل وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ 1999 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑی گئی، جو کہ 3 مئی سے 26 جولائی تک جاری رہی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف تھے اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف تھے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارا یوٹیوب چینل لرننگ آؤٹ کمز ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اس جنگ میں پاکستان کا منصوبہ یہ تھا کہ 10 سے 12 پوسٹیں دشمن کے قابض علاقے پر بنائی جائیں، لیکن جب جائزہ کرنے پر پتہ چلا کہ میلوں دور تک بھارتی فوج کا نام و نشان ہی نہیں، چنانچہ وہ آگے بڑھتے گئے۔ جتنا وہ آگے بڑھتے گئے اتنا ہی علاقہ انہیں خالی نظر آتا گیا، اس لیے 10 سے 12 پوسٹوں کے بجائے 198 پوسٹیں دشمن کے قابض علاقے پر بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور ہر پوسٹ پر 5 سے 10 جوان تعینات کر دیے گئے۔ علاقے کے خالی ہونے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ سردیوں میں برف باری کے باعث بھارتی فوج اپنی پوسٹیں خالی چھوڑ کر پیچھے بسے رہا کرتی تھی۔ وہاں پر ٹمپریچر -20 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور -2 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی برف بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستانی جوانوں کا حوصلہ دیکھیں، جو -20 ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹھنڈ میں چٹان کی طرح کھڑے بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں پاکستان کے محض 5000 نوجوان تھے جنہوں نے بھارت کی 30,000 فوج سے مقابلہ کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی ایک نوجوان بھارت کے 10 جوانوں پر بھاری تھا۔ انڈین فوج کی ایسی بے بسی تھی کہ 30,000 فوج بھی ناکام دکھائی دے رہی تھی۔ انڈین آرمی کے جوان اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھانے کے بجائے اپنی جان بچا کر بھاگنے پر اتفاق کرنے لگے۔ آخر بھارت کو اپنی ایئر فورس بھی میدان میں لانی پڑی، اور ایئر فورس کا حال بھی کچھ ویسا ہی دکھائی دیا۔ پاکستانی جوانوں نے طیارے تباہ کرنے شروع کر دیے اور ان کے کئی پائلٹس مار دیے گئے۔ چونکہ پوسٹیں اتنی بلندی پر تھی جہاں پر کھانے اور ہتھیار کی سپلائی تقریباً ناممکن تھی، اس لیے جوانوں کو ہفتوں بھوکے پیٹ لڑنا پڑا۔ جنرل پرویز مشرف کے مطابق بھارت کے 1600 فوجی مارے گئے، جبکہ پاکستان کے 357 جوان شہید ہوئے۔ اب بھارت امریکہ اور دیگر ممالک کو خط لکھ کر پاکستان کو پیچھے ہٹانے کا مطالبہ کرنے لگا۔ یہ آپریشن جنرل جاوید حسن کی زبانی اجازت سے شروع ہوا تھا اور آفیشلی ریٹن طور پر اس کی پرمیشن نہیں لی گئی تھی۔ چین نے مسئلہ کشمیر کی حمایت تو کی، لیکن پاکستان کی LOC کراس کرنے اور کارگل پر قبضہ کرنے پر بالکل حمایت نہ کی، بلکہ پاکستان کے اس عمل کو جارحانہ قرار دیا۔ صرف چین ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی پاکستان کے خلاف بول اٹھا اور پاکستان کو جنگ بندی کے لیے مجبور کیا۔ ادھر بھارت اپنے جدید معراج طیارے اور اپنی نیوی بھی میدان جنگ میں لے آیا۔ اب اگر پاکستان بھی اپنے جدید طیارے اور اپنی نیوی میدان جنگ میں لے آتا تو یہ 2 نیوکلیر ملکوں میں آل آؤٹ جنگ کا اعلان تھا، وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان تنہا رہ گیا تھا، جہاں چین جیسے دوست نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ وہ لمحات تھے کہ جب کارگل جنگ ایک فیصلہ کن موڑ پر آن پہنچی تھی۔ تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا اور اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ وہ قبضہ چھوڑ کر واپس لوٹ آئیں۔ پرویز مشرف کے مطابق ہم نے بھارت کو گردن سے پکڑ لیا تھا، اور اگر ہمیں نہ روکا جاتا تو ہم کارگل تو کیا پورا کشمیر آزاد کر کے لوٹتے۔